السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے کی ایک چھوٹی سی بات، چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی ہے، قرآن کریم کی تمام سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ سورہ برات یا سورہ توبہ جسے کہا جاتا ہے، سورہ برات اور یا توبہ نامی سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہمارے سامنے مصحف عثمانی میں موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ سورت کے آغاز میں چونکہ بسم اللہ نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا۔ سورہ برات کی شروعات براءۃ من اللہ ورسولہ سے یوں ہی کی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص سورہ برات کو شروع سے نہ پڑھے بلکہ درمیان میں سے بھی کہیں سے پڑھے تو بھی اسے صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد شروع پڑھنا ہوگا۔ تو آغاز سے پڑھے یا درمیان سے پڑھے، صرف اور صرف تعوذ کے ساتھ ہی تلاوت کرے گا۔ اس پر اجماع ہے امت کا۔ اب یہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہو جاتا ہے کہ سورہ برات کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مشہور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو وضاحت کے ساتھ اس سورت کے بارے میں نہیں بتلایا تھا۔ لم یبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتلایا نہیں کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ جو مضمون سورہ انفال کا ہے وہی مضمون سورہ توبہ کا ہے، دونوں ملتے جلتے مضامین ہیں، اس لیے صحابہ کرام نے کیونکہ نہیں وضاحت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس لیے صحابہ نے ایسے ہی بغیر بسم اللہ کے اسے پڑھا، اس کی تلاوت کیا اور وہی چیز آگے بڑھتی گئی سند کے ساتھ۔ تو قرآن کریم میں مصحف پہ جب لکھا بھی گیا تو بغیر بسم اللہ کے لکھا گیا۔ یہ بات بیان کی جاتی ہے اور یہ بات ایک روایت کے مطابق ہے جو مسند احمد بن حنبل کی ہے۔ البتہ اس روایت اگر یہ روایت صحیح ہوتی اسی طرح سے جس طرح سے بیان کی گئی ہے تو مسئلہ واضح ہو جاتا اور اس کی وجہ یہی ہے، یہ بات بھی ثابت ہو جاتی۔ لیکن روایت مسند احمد کی ہے اور مسند احمد کے محقق علامہ احمد شاکر نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا، اسی طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ روایت چونکہ صحیح نہیں ہے اس لیے اسے اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہوتا، عہد و پیمان ہوتا اور جب اسے توڑنے کی نوبت آ جاتی، کسی وجہ سے وہ عہد و پیمان توڑنا چاہتے تو ان کے پاس جو خط بھیجتے اس خط میں بسم اللہ نہیں لکھتے۔ بسم اللہ نہ لکھنا اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ لوگ ہمارا معاہدہ توڑ رہے ہیں۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا حکم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور مشرکین کے درمیان جو معاہدہ ہے اس معاہدے کو توڑنا ہے تو سورہ برات میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی اور اس کا آغاز جب ہوا تو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا گیا۔ یہ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے، گویا کہ جو طریقہ ان کا چلتا تھا اسی طریقے سے معاہدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان تھا اسے بھی توڑنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں رکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں رکھا۔ ایسی تیسری وجہ بیان کی جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو امن کی چیز ہے اور جب اس صورت میں امن کو ختم کیا جا رہا ہے، عہد و پیمان کو توڑا جا رہا ہے، جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے، مشرکین سے برات اور بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں رکھا گیا تاکہ امن اور جنگ دونوں چیزیں اس طرح سے ایک دوسرے کے متضاد معنی ہونے کے باوجود اکٹھا نہ ہو جائے۔ ایسی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجوہات کے ضمن میں کہ چونکہ بسم اللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا تذکرہ ہے، اس کی رحیمیت کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کا تذکرہ ہے، اور سورہ توبہ میں سورہ برات میں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا، اس کی ناراضگی کا تذکرہ ہے، اس لیے
ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا گیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ سورہ برات کے آغاز میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورت لے کر کے اترتے تھے تو اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لے کر کے اترتے تھے، لیکن سورہ برات جب لے کر کے اترے تو بسم اللہ لے کر کے نہیں اترے۔ اس لیے نہیں، ہر سورت کے آغاز میں مستقل آیت کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترتی تھی اور جبریل علیہ السلام لے کر کے آتے تھے تو لکھا جاتا تھا، اسے بسم اللہ لکھی جاتی تھی آغاز میں۔ لیکن جب سورہ برات کی کا نزول ہوا تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام بسم اللہ نہیں لے کر کے آئے، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ یہ چند وجوہات ہیں۔ ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مابین اس بارے میں اختلاف تھا کہ کیا سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں ایک ہی صورت ہیں یا دونوں الگ الگ صورت ہیں۔ صحابہ میں اختلاف تھا، ظاہر اختلاف اسی لیے ہوا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے معلوم پڑتا تھا اور بسم اللہ اس کے آغاز میں نہیں تھا، تو اس لیے دونوں صورتوں کے درمیان فرجہ یعنی فاصلہ چھوڑ دیا گیا اور بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ فاصلہ اس لیے چھوڑ دیا گیا ان لوگوں کے مطابق جو یہ سمجھتے تھے کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، کم سے کم یہ تو پتہ چلے کہ یہاں ختم ہو گئی صورت اور یہاں سے اگلی صورت شروع ہو رہی ہے، اس لیے فاصلہ رکھا گیا، بالکل ملا نہیں دیا گیا۔ اور جو صحابہ جن کا موقف یہ تھا کہ یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں، ان کے لیے یہ تھا کہ دونوں صورتیں ایک ہیں، ان کے اعتبار سے بسم اللہ دونوں کے درمیان نہیں لکھا گیا۔ یہ ایک رائے ہے، یہ بھی ایک رائے ہے۔ آپ دیکھیں کہ کئی ایک باتیں تفسیر میں علماء مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن ان باتوں میں سے، ان وجوہات میں سے جو سب سے زیادہ معتبر اور صحیح ترین وجہ ہے وہ وہی ہے جو حضرت امام قرطبی وغیرہ نے کہی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ جبریل علیہ السلام ہر صورت کے ساتھ مستقل آیت کے طور پر بسم اللہ بھی لے کر کے اترتے تھے تو صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھا گیا، اور سورہ برات کے وقت بسم اللہ نہیں لے کر کے اترے اللہ کی طرف سے، اس لیے سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور یہی بات سب سے زیادہ معتبر ہے، راجح ہے۔ بقیہ جو وجوہات ہیں وہ علماء تفسیر کے اجتہادات ہیں، یعنی غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں یہ جو وجہ ہے کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ اسی لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہی نہیں ہے، جبریل نہیں لے کر کے آیا علیہ السلام، تو بسم اللہ نہیں ہے۔ یہی بات معتبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل والے درس میں بات آئی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں یہ بات ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مستقل ہر صورت کا مستقل آیت کریمہ ہے، یا ہر صورت میں ہر صورت کی شروع کی آیت کریمہ ہے، یا صرف اور صرف سورہ فاتحہ کے شروع کی صورت ہے، یا سرے سے وہ قرآن کریم کی صورت نہیں ہے، مستقل نہیں، صرف اور صرف اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ صورتوں کے درمیان فاصلہ معلوم پڑ جائے۔ کئی ایک باتیں آئی تھیں، اس میں بھی راجح بات یہی تھی، مستقل آیت ہے یہ، اور مستقل آیت کے طور پر اتری ہے، کسی صورت کا حصہ نہیں، کسی صورت کا حصہ نہیں ہے، مستقل آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے ہر صورت کے شروع میں، اور اسے لکھا گیا ہے۔ سورہ برات کے شروع میں اس لیے نہیں لکھا گیا کیونکہ سورہ برات کے وقت یہ بسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں اترا۔ یہی بات زیادہ راجح ہے، یہی بات قریب ہے۔ مفسرین نے، محققین نے، اور جو کبار علماء تفسیر ہیں انہوں نے اسی بات کو راجح، صحیح اور درست قرار دیا، اور یہی بات قرائن سے، دلائل سے راجح اور درست معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اسی موقع پر عمل کرنا چاہیے، اور بہت ساری باتیں جو بیان کی گئی اور بیان کی جاتی ہیں وہ ہے کہ وہ چیزیں غیر معتبر ہیں، بس اس اعتبار سے اسے بیان کیا جاتا ہے کہ علماء تفسیر نے یہ وجوہات بھی بیان کی ہیں، یہ بھی اجتہاد کے ذریعے سے یہ باتیں بھی بیان کی۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کو اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کا حق ہے، جو اس کے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔